جلوت ہوتی ہے محفل، لوگ، افراد، کوئی اور مخلوق، تو پھر خلوت کیا چیز ہے؟ اس میں بھی ہے تو وہ اکیلا ہی، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ اس کمرے میں موجود ہے، نہ اس موقع پر موجود ہے جہاں پر وہ شخص ہے، وہ خلوت میں ہے۔ خلوت کیا چیز ہے؟ استاد کی توجہ، استاد کی نگاہ، استاد کا علم، استاد کا ادراک، استاد کی تعلیم، استاد کی حکمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ تنہائی سے نکل جاتا ہے، خلوت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں وہ ایک خاص گائیڈنس میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ وہ جسمانی طور پہ تو اکیلا ہوتا ہے مگر روحانی طور پر اکیلا نہیں ہوتا۔ ایک بڑی پاکیزہ اور مبارک اور متبرک روح اس کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناؤں۔ جہاں سے میری پٹڑی بدلی، وہ بشیر کھوکر صاحب تھے، ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، بھیرے میں ہوتے ہیں۔ تو وہ حمزاد مسخر کرنے کا چلہ کر رہے تھے۔ اس میں اکیلے بیٹھنا ہوتا ہے، مجھے وہ ساتھ پروٹیکشن کے لیے بٹھاتے تھے۔ تو جو ان کو کروا رہے تھے یہ فعل، وہ صوفی محمد ابراہیم صاحب علیہ رحمت ہے، بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ معظم پور آج کل کہلاتا ہے، مورولیاں والا تھا پہلے، وہ کوٹ مومن کے پاس۔ تو جب ذرا سی بھی بشیر صاحب سے غلطی ہوتی تو ابراہیم صاحب کی آواز آتی۔ وہ تھے اس وقت مرولیاں والا میں، ان کی آواز آتی کہ ہاں آنکھیں خراب ہو جائیں گی، بیمار ہو جاؤ گے۔ آواز آتی مرولیاں والا میں بیٹھے ہوئے۔ اب ہیں تو وہ جو وظیفہ وہ کر رہے تھے وہ خلوت میں کر رہے تھے، مگر مرشد پیچھے، استاد پیچھے پوری طرح موجود تھے۔ تو جب آپ کا ذہن، آپ کی روح استاد کی گرفت میں ہو تو آپ خلوت میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ استاد سے باہر ہوں، استاد میں اتنی قوت ہی نہ ہو، اتنی پاور ہی نہ ہو، اتنا ادراک ہی نہ ہو، اتنی پہنچ ہی نہ ہو، پھر بھی آپ تنہا ہیں۔ تو جب شمس تبریز جلال الدین رومی کو ملے، جلال الدین رومی کہیں ہوں شمس کی گرفت میں ہوتے تھے۔ تو خلوت کیا چیز ہے کہ جب آپ کی تعلیمات، آپ کی رہنمائی، آپ پر توجہ، آپ کی طرف دعا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو۔ اس کا کیونکہ مادی وجود نہیں ہوتا، اس لیے آپ بظاہر تنہا ہی ہوتے ہیں، مگر اصلاً روحانی طور پر اور ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر آپ تنہا نہیں ہوتے۔ تو خلوت جو ہے یہ سب سے ضروری ہے۔ میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب تمہیں کسی کام کرنے کا اذن دیا جائے، حکم دیا جائے، تو تم نے اس کے مطابق کرنا ہے جس طرح استاد نے کہنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کرو گے تو تنہائی کا شکار ہو جاؤ گے، شیطان تمہیں دبوچ لے گا۔ مرشد یا استاد کی تعلیمات کا چھوڑنا تنہائی ہے، اور ان کی تعلیمات کے مطابق وقت گزارنا خلوت ہے۔ تو روحانی سفر میں آپ کے لیے محفوظ راستہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی اپنی عبادات کریں، وظائف کریں، ذکر و اذکار کریں، مجاہدے سے گزریں، پیچھے آپ کے مرشد کھڑا ہوا ہو۔ مگر ایک واضح اصول اس سے متعین ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص تصوف کا مسافر تھا اور روحانیت میں کافی آگے جا رہا تھا۔ تو اسے ایک ساتھی ملا، کہنے لگا کبھی مرشد کے پاس بھی حاضری دی ہے؟
کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اس چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، میں خود اتنا ماہر ہو چکا ہوں اور اتنے عظیم المرتبت ہو چکا ہوں کہ میں تنہا ہی ساری پرواز کر لیتا ہوں۔ اس شخص نے جا کر ان دونوں کے مرشد تھے، وہ ان سے ذکر کیا کہ یہ بات فلاں شخص نے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا صبر کرو، دیکھو۔ تو وہ شخص اڑا کرتا تھا۔ یہ تصوف میں، روحانیت میں یہ واقعات ہوتے ہیں۔ تو دوران پرواز وہ گرا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ میں بڑی متبرک اور مبارک جگہ گر رہا ہوں، مگر جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو گندگی کے ڈھیر پر پایا۔ اس عذاب کو تنہائی کا عذاب کہتے ہیں۔ جسمانی طور پر تنہائی اور خلوت دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تنہا وہ ہوتا ہے جو استاد کی، مرشد کی، پیر کی تعلیمات سے ہٹ چکا ہوتا ہے، ان تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے اور بعضوں میں خود ہو جاتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت برگزیدہ ہوں۔ وہ تنہا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہر تنہا شخص شیطان کا نوالہ تر ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کا حکم کیا گیا۔ اگر آپ مثنوی مولا روم کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان کے ہر قدم پر اور روحانیت کی ساری ٹیچنگ میں اور سارے دستور میں سب سے اول جو چیز نظر آئے گی وہ مرشد کا وجود ہے، کہ بغیر مرشد، بغیر استاد تو کسی کام کا نہیں، تو شیطان کا اور نفس کا نوالا ہے۔ تو تنہائی سے یہاں مراد، اور اس کا بہت خوبصورت جواب تو ذکریہ ملتانی علیہ الرحمہ نے بھی دیا۔ یہ مرشد نے کہا شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے کہ جاؤ اور یہ کبوتر ذبح کر کے ایسی جگہ لے آؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، تنہائی ہو۔ تو وہ کچھ دیر کے بعد اپنا کبوتر لے کر واپس آ گئے کہ بھائی بابا ذکریہ کیوں ذبح نہیں کیا؟ نے کہا استاد تنہائی کہیں نظر ہی نہیں آئی، سب جگہ اللہ موجود تھا۔ تو تنہائی کا احساس بذات خود باطل ہے۔ تنہا صرف اللہ ہے اور کوئی تنہا نہیں ہو سکتا۔ وہ واحد و زاہد صرف پروردگار ہے جو تنہا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو تنہا سمجھ لیتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کبر کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اور کبر جب پیدا ہو جائے تو شیطانیت اس کو گرفت میں لے لیتی ہے۔